صلوات پڑھنے میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اکرامی قدر اور میرے معزز سامعین، سب سے پہلے میں معمول کے مطابق یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بے کے محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں مقبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ ذاکرین نے بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں قصائد اور مصائب آل محمد پیش کیے۔ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان سامعین کے لیے انگلش کا بھی انتظام کیا گیا، ظاہر ہے وہ میں تو پورے طور پہ سمجھ بھی نہیں پاتا، بہرحال آپ کے لیے وہ انتظام ہے اور وہ قابل داد ہیں۔ انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق آپ کی خدمات میں پیش کیا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم نہیں تھے، ذکر حسین تھا، ہم ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم نہیں ہوں گے یہ ذکر ہوگا۔ ہم کتنا شکر کریں اس اللہ کا کہ ہمیں موقع ملا، ہم صف ماتم بچھائیں، لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو سنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ گھرانہ کس طرح اجڑ گیا۔ دیکھیے، اور یہ جس طرح کہا منت بنے خدمت سلطان ہمیں کنی، یہ احسان نہ کیجئے کہ مولا ہم آپ کی صف بچھا رہے ہیں، منت عضو شناس بخدمت بداشت، یہ ان کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم ان کے لیے صف ماتم بچھائے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ نور سے چند الفاظ پڑھے، ارشاد ہے توجہ ہے آپ حضرات کی، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ایمان کامل ہیں اور سب اعمال صالحہ ہیں۔ وعدہ کیا فرمایا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں ضرور خلافت عطا کرے گا زمین پر، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا ان سے پہلوں کو خلافت عطا ہوئی۔ اور بالکل یہ ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے جسے مسئلہ خلافت کہتے ہیں۔ میں اس کے مختلف پہلوؤں پہ آپ کی توجہ دلواؤں گا۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے دنیا میں، اور اس کا اناؤنسمنٹ اس وقت ہوا جب معصومین مقربین مجمع تھا صحابہ ملائکہ کا، اور اعلان ہو رہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وہ وقت کس طرح فراموش کر دیا جائے جب اللہ فرما رہا تھا فرشتوں سے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔
جب فرشتوں نے یہ کہا جب فرشتوں سے کہا گیا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے معبود اسے بنائے گا جو قتل و غارت کرے گا، لڑائیاں جھگڑے کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تیری بزرگی اور برتری بیان کرتے ہیں، تیرے قصیدے تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ بڑی بلاغت کے ساتھ اپنے اندر ایک مفہوم لیے ہوئے ہیں کہ پروردگار انہیں رہنے دے، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا۔ دیکھیں جو چیز عرض کرنے چلا ہوں وہ یہ کہ اگر خلافت کسی دنیاوی حکومت کا نام ہوتا فرشتوں کی کوئی دلچسپی نہ ہوتی، اگر کسی دنیاوی اقتدار اور حکومت کا نام خلافت ہوتا تو فرشتوں کی قطعاً اس میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ لگتا ہے خلافت کوئی روحانی مرتبہ ہے، جبھی تو اس نورانی مخلوق نے بھی اس کی تمنا کر برائے خوشنود یہ بی بی زہرا بلند ترین صلوات۔ یہ روحانی اس لیے کہ اگر مادی چیز ہو تو جو مادی مخلوق ہے وہ اس کی تقاضا کرے گا، وہ اس کا تمنا کرے گا۔ یہ ایک روحانی منصب ہے۔ یہ پہلے دن سے یہ طے کر لیجئے کہ خلافت مادی منصب نہیں ہے، دنیاوی اقتدار نہیں ہے، دنیاوی حکومت نہیں ہے۔ اور یہاں میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، 25 سال تک امیر المومنین کو ظاہری حکومت سے دور رکھا گیا، مگر آج تک ہمارے ہاں یہی پڑھا جاتا ہے وَخِلِفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ۔ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب بنا اور سنوار چکوں اور اس میں روح پھونکوں، وَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، فوراً اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ عزیزان گرامی، فرشتوں نے فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے سجدہ کیا۔ آدم کی جوں ہی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کنارے عرش کے ساتھ کچھ ہستیاں ہیں۔ کہا اے معبود، کیا مجھ سے پہلے بھی مجھے دیکھ کر کچھ ہستیاں بنائی گئیں؟ کہا آدم کیسی بات کر رہے ہو، تجھ سے پہلے تجھے دیکھ کر کیسے؟ یہ تو انہیں دیکھ کر تجھے بنایا گیا۔ آپ حضرات کی وہ کچھ ہستیاں دیکھی جب نظر آئیں تو کہا کیا مجھ سے پہلے بھی کچھ ایسی؟ کہا نہیں، تجھ سے پہلے انہیں دیکھ کر تجھے بنایا گیا۔ اور اے آدم، توجہ رہے آپ حضرات کی، ہم نے یہ حکم دیا ہے یہ سب تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ہمیں تو خلیفہ کی پہلی نشانی یہ پتہ چلی، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا فرشتے سجدہ کریں، جس کا فرشتے سجدہ کریں۔ اب آج کے علماء کہتے ہیں سجدہ تعبدی اللہ کے علاوہ جائز نہیں، سجدہ تعظیمی وہ کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ میں کہتا ہوں چلو سجدہ تعبدی اللہ کے علاوہ جائز نہ ہوگا، سجدہ تعظیمی ختم ہو چکا ہوگا، مگر اس امت میں کم از کم خلیفہ وہ ہونا چاہیے جو مخدوم ملائکہ ہو، جو مخدوم ملائکہ ہو۔ لیجئے علماء کرام کی زندگیاں وقف کر دیجئے، سونے کے چراغ ان کے ہاتھوں میں دے دیجئے، قیامت تک کی انہیں مہلت دے دیجئے، دنیا کی لائبریریوں انہیں دے دیجئے، اور ان سے پوچھئے کوئی گھرانہ ایسا بتائیے جس کی فرشتوں نے خدمت کی، کوئی ہستی ایسی بتائیے جس کی فرشتوں نے خدمت کی، کوئی بندہ ایسا بتائیے جس کی فرشتوں نے خدمت کی۔ اگر آپ کو کوئی نظر نہ آئے تو ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ، اس میں لکھا ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جاؤ ابو ذر جا کے علی کو اس کے گھر سے بلا لاؤ۔ حضرت ابو ذر گئے علی کو اس کے گھر سے بلانے کے لیے، دیکھا رہا رہن تتھن ولیسا ماہا آدم، دیکھا چکی چل رہی ہے مگر چکی چلانے والا کوئی موجود نہیں۔ نعرہ حیدری، خوشنود محمد و آل محمد صلوات۔ چکی چل رہی ہے مگر اس کے ساتھ چلانے والا کوئی موجود نہیں۔ حیران ہو کیا کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے دیکھا علی کے گھر میں چکی چل رہی ہے مگر کوئی چلانے والا موجود نہیں۔ میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اما علمت یا ابا ذر ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض وقد وکلوا بمعونۃ آل محمد۔ ابو ذر تجھے اس بات کا پتہ نہیں، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں وہ زمین پہ آتے ہیں، جب غیروں کے گھروں میں جائیں روئے قبض کرتے ہیں، علی کے گھر میں نوکریاں دیتے ہیں، چکیاں بھیجتے ہیں۔
کبھی چکیاں پیستے ہیں، کبھی بچوں کی مہر جنبانی کرتے ہیں، کبھی جنت کا بڑی عظمت کا مالک فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہو کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسن و حسین کا درزی ہوں۔ ایک ہی گھرانہ ایسا ہے جس کی فرشتوں نے خدمت کی اور جو مخدوم ملائکہ ٹھہرا۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات؟ بسم اللہ۔ اور دیکھیے میں ایک اور چیز عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ریاض النظرہ کی دوسری جلد کے 217 اور 218 صفحے پہ لکھا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں لما اسری ابی لیلۃ المعراج، جب شب معراج مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے ایک فرشتہ دیکھا جو ایک ممبر نورانی پہ بیٹھا تھا، یداہ تبلغ المشرق والمغرب، اس کے ہاتھ مشرق و مغرب تک پہنچتے تھے، والدنیا کلھا بین عینیہ، ساری دنیا اس کے سامنے تھی، والخلق بین رکبتیہ، مخلوق بالکل اس کے سامنے دکھائی دیتی تھی، اتنا عظیم الجثہ تھا وہ فرشتہ، وبین عینیہ لوح ینظر فیہ، اس کے سامنے ایک تختی تھی، وہ اس تختی پر سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل کہتا ہے یہ ملک الموت ہے، آپ آگے بڑھیں اور اس سے ملاقات کریں۔ میں آگے بڑھا، وہ ممبر سے اترا، اس کے ساتھ میں نے مصافحہ کیا۔ اس نے جو پہلی بات کی وہ یہ تھی کہ میری روح آپ پہ فدا ہو جائے، اے پیغمبر اکرم، اے سلطان انبیاء، اے فخر موجودات، اے صاحب الاولاد، میری جان آپ پہ نثار ہو جائے۔ آپ تو معراج پہ چلے آئے، علی کا کیا حال ہے؟ آپ تو معراج پہ چلے آئے، علی کا کیا حال ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں میں اس وقت سوچ رہا تھا، میں تو سمجھا تھا علی صرف زمین ہی کے لیے ابو تراب ہے، علی کا ذکر تو آسمانوں میں بھی اسی طرح موجود ہے، اس کا ذکر تو آسمانوں میں بھی اسی طرح ہے۔ میں نے پوچھا ملک الموت اتعرف ابن عمی علی ابن ابی طالب، تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ کہتا ہے وَكَيْفَ لَا أَعْرِفُهُ، اے رسول اکرم اگر میں نہیں جانتا تو کوئی بھی نہیں جانتا، اتنا جاننے والا علی ابن ابی طالب کا کیسے جانتا ہے؟ کہتا ہے قد وکلنی اللہ تعالیٰ بقبض ارواح الخلائق، اللہ نے مجھے تمام ذی روح کی روحوں کو قبض کرنے پہ مقرر کیا ہے، ما خلا روح کا وروح ابن امی کا علی ابن ابی طالب، مگر کچھ وہ روحیں ہیں جو میرے قبضہ میں نہیں ہیں، ان کا معاملہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، ان میں آپ کے بعد پہلی روح علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ لیں۔ توجہ فرمائی نا آپ حضرات نے، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی۔ جب حکم ہوا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، مگر ملائکہ جب سجدہ تعظیمی کر کے اٹھے ہیں، دیکھا کہ ہم نے تو سجدہ کیا، تعمیل ارشاد ہوئی، حکم کیا تعمیل کیا ہم نے، مگر یہ ایک صاحب نے تو سجدہ نہیں کیا۔ بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، یہ پہلا موقع تھا، سجدہ نہیں کیا، آج تک اس کی چال مل کی، اس کی ڈھال مل کی، اس کا رہنا مل کی، اس کا سہنا مل کی، اس کا بیٹھنا مل کی، اس کا اٹھنا مل کی، اس کی عبادات مل کی، وہ فرشتوں کے ساتھ بالکل فرشتہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ آج پہلا موقع جب دنیا نے دیکھا کہ سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، پتہ چلا کہ اب تک تو یہ فرشتہ دکھائی دیتا تھا، آج پتہ چلے گا یہ کیا ہے، پتہ چلا یہ فرشتہ نہیں بلکہ یہ شیطان ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کسی شیطان کی چھپی ہوئی شیطنت کو دیکھنا ہو، وہ زمانہ توحید میں نظر نہ آئے گی، زمانہ رسالت میں نظر نہ آئے گی، بجوئی خلافت سامنے آئے گی، پتہ چلے گا یہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے۔ اور اس سے جو پوچھا گیا وہ یہ استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، تکبر کا معنی ہے جو بڑا نہ ہو اور بڑا بن بیٹھے، جان بوجھ کے آمدن بڑا بننا، بڑا نہیں ہے مگر وہ بڑا بن بیٹھے۔ استکبرتا، تو نے تکبر کیا ہے، ام کنت من العالین، یا تو ہے ہی ان عالین میں سے۔ یہ جو تو نے سجدہ نہیں کیا تو یا تو نے تکبر کیا یا تو واقعاً ان ہستیوں میں سے ہے جو عالین ہیں، جو سجدے سے مستثنا، جو سجدے سے مستثنا ہیں۔ ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے تھا۔ عزیزان گرامی، اب یہ جو کہتا ہے وہ بھی سن لیجئے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا۔ آگ افضل ہے مٹی سے، مٹی مفضول ہے بنسبت آگ کے،
افضل مفضول کے سامنے کیسے جھکے، اس کے سامنے سجدہ کیسے کرے۔ عزیزان گرامی، یہ دلیل نہیں، اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ جو قیاس کیا گیا یہی وہ قیاس تھا، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں مٹی کے سامنے کیوں کر جھکوں گا۔ عزیزان گرامی، جب یہ قیاس کیا تو اب فرشتے سوچتے ہیں اسے قتل کیا جائے گا، اسے کوڑے مارے جائیں گے، اسے دیوار کے نیچے دفن کیا جائے گا، اسے جیل میں بھیجا جائے گا، اسے کیا سزا ملے گی۔ مگر فرشتے یہ دیکھ کے حیران رہ گئے۔ فرماتا میں بغیر سزا کے بھی نہیں چھوڑتا، مگر نہ تجھے قتل کیا جائے گا، نہ تجھے کوڑے مارے جائیں گے، نہ تجھے دیوار کے نیچے دفن کیا جائے گا، نہ تجھے جیل بھیجا جائے گا، مگر بغیر سزا کے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ قرآن پڑھیں، ارشاد ہوتا ہے تیری دو سزائیں ہیں۔ پہلی سزا یہ ہے اخرج، توجہ، اخرج، نکل جا، اور دوسرا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پہ لعنت برستی، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پہ لعنت برستی رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن خلیفہ کی خلافت کا اعلان ہوا، جس دن فرشتوں نے سجدہ کیا، اسی دن یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ منکر کی سزا کیا ہوگی۔ جب فیصلہ ہو چکا، آج کی دنیا ہمیں کیوں کہتی ہے اگر حق تھا شیر خدا کا، ذوالفقار کے کرشمے کدھر گئے، خیبر اکھاڑنے والے کی شجاعت کدھر گئی، علی کے قوت بازو کی قوت کدھر گئی، وہ بندہ خدا خلیفۃ اللہ کے منکر کی سزا قتل ہے ہی نہیں، تلوار ہے ہی نہیں، لڑائی ہے ہی نہیں، جھگڑا ہے ہی نہیں، جنگ ہے ہی نہیں، جدال ہے ہی نہیں، مقابلہ ہے ہی نہیں، مقاتلہ ہے ہی نہیں۔ اس کی دو ہی سزائیں ہیں، پہلے دربار سے نکالا جاتا ہے، پھر لعنت پیچھے لگا دی جاتی ہے۔ یہ واضح ہے، آپ حضرات پہ، آپ میرے سامنے پڑھے لکھے حضرات تجریح فرما ہیں، اللہ کے دشمن بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں بلکہ پوچھتے ہیں آپ اللہ کو مانتے ہو، آپ اللہ بلیو رکھتے ہو، اللہ کے منکر اور دشمن بھی دنیا میں موجود ہیں۔ انبیاء کے دشمن اور منکر بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ نبی کے اوپر حالت نماز میں اوج ڈال دے، ان سے بڑا کوئی بدتمیز ہوگا۔ جو نبی کے قتل کے پروگرام بنائے اور منصوبے بنائے، ان سے بڑا کوئی بدتمیز ہوگا اور دشمن پیغمبر ہوگا۔ مگر عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے دشمنوں پہ بھی لعنت کی، نبیوں کے دشمنوں پہ بھی لعنت کی، مگر جتنی کثرت کے ساتھ لعنت اس کم وقت کے حصے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ فرمائیں نا آپ حضرات کی۔ شاید اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا فیصلے کے لیے کہ چلیے نہ جھگڑتے ہیں نہ لڑتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانیں لے کے آؤ ہم اپنی آتے ہیں، تم اپنی مستورات کو بلاؤ تو ہم اپنی مستورات کو بلاتے ہیں، پھر بیٹھ کے مبالغہ کرتے ہیں، جھوٹوں پہ لعنت ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں ایک مرتبہ پھر ضامن کر لیں، صلوات وہ جو فرمائیں نا آپ حضرات نے، پہلا قیاس جو دنیا میں ہوا وہ یہ تھا، اور بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، جب کھانا نکل جا۔ اب یہ بھی آپ لوگ تو میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی کہتے ہیں جی شیطان بھی کوئی معمولی شے نہیں، انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے لیے قرآن نے جا بجا کہا اے بنی آدم اس سے محتاط رہنا، یہ چاروں طرف سے تم پہ حملہ کرے گا، دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے، یہ اور اس کے قبیل تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، اس سے محتاط رہیے گا، یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، تمہارے جد بزرگوار حضرت آدم کے ساتھ اس نے دشمنی کی۔ کہتا ہے پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اب میں آپ کو ایک منٹ کے لیے روک کے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ کہتا ہے میں نے کروڑوں سال سجدے کیے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے سجدے کا تو آج بھی انکار نہیں کر رہا۔ توجہ رہے، اللہ کے سجدے تیرے سجدے کیے ہیں، کر رہا ہوں اور بھی کرنے کو تیار ہوں، مگر اس کا سجدہ نہیں کروں گا۔ کہا صرف میرے سجدے کافی نہیں، جو میرے ہیں ان کے سامنے بھی جھکا۔ خوشنودی بی بی زہرا بلند ترین صلوات۔ کہا میں تیرے اس سے بڑا کتنا مواعد ہے، کہتا ہے تیرے سجدے کرتا رہا ہوں، زمین پر کا کوئی چپا ایسا نہیں رہے
جس پہ میری زمین نے سجدہ نہ کیا ہو، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پہ میں سجدہ ریز نہیں ہوا ہوں، تیرے سجدے کرتا رہا ہوں مگر اس کا سجدہ نہیں کرتا، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ توجہ رہے، نکل جاتا ہوں مگر، اور ایک چیز اور یاد رہے، اللہ جب کہتا ہے نا نکل جا، اس کا یہ مطلب نہیں اگر آپ کسی پہ ناراض ہوں اور کہیں نکل جا تو زیادہ زیادہ یہ ہے آپ کے مکان سے نکل جائے گا، آپ کی وہ جو جگہ ہے اس سے نکل جائے گا، اس کے بعد تو آپ کا کام وہ ختم ہو گیا۔ مگر جب اللہ نے کسی کو کہا نکل جا، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ جاگیر پروردگار سے یا اختیارات پروردگار سے یا احاطہ اہدیت سے نکل جائے گا، بس وہ رحمت سے نکل جائے گا۔ بھائی اسی طرح جس طرح اللہ کہے نکل جا تو رہتا وہ اللہ ہی کی ملکیت میں کہیں ہے، اگر پیغمبر کسی کو کہیں قوموا انی تو اس کا بھی یہ سلوہ پڑھ لے بلند آواز بڑی توجہ رہے آخرات کی۔ نکل جا کہتا ہے ایک آدمی کو لوگوں نے کہا بستی والوں نے تو نے نماز نہیں پڑھی ہماری بستی سے نکل جا، وہ کہتا ہے جتنی پہلی پڑھی ہیں ان کا تو کچھ دے دو۔ اچھا یہ بھی وہی انداز کہ پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، اس کا مطلب یہ ہے یہ توحید کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، توحید کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے۔ اچھا کیا کرے گا؟ قیامت تک تو نہیں، تجھے ایک وقت معلوم تک، قرآن نے یہی کہا تجھے ایک وقت معلوم تک مہلت دی جاتی ہے مگر قیامت تک نہیں، ایک وقت معلوم تک تجھے مہلت دی جاتی ہے مگر یہ مہلت لے کے کیا کرو گے؟ کہتا ہے یہ مہلت لے کے میں کروں گا، میں صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اور ہر گزرنے والے کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، سب پہ اپنا وار چلاؤں گا، سب پہ اپنا زور آزماؤں گا اور میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا مگر الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے جو ہیں انہیں میں نہیں کامیاب، ان پہ میری کامیابی نہ ہو سکے گی، ان پہ مجھے کامیابی نہ نصیب ہوگی، جو تیرے مخلص بندے، توجہ میری طرف رہے، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ مجھے کامیابی نہ ملے گی۔ اب جب ہم نے قرآن مجید سے پوچھا کہ وہ مخلص کون ہیں تو قرآن نے جب مخلصین کی لسٹ پڑھی تو حضرت یوسف مخلص ہیں، حضرت موسیٰ مخلص ہیں، حضرت ابراہیم مخلص ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ قیامت تک کی مہلت دے دے، میں تیرے نبیوں کو میں کچھ نہیں کہوں گا، انہیں میں کچھ نہ کر سکوں گا، کچھ نہ کہہ سکوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے توحید کو بھی مانتا ہے، نبوت کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے۔ آپ سمجھ گئے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ توحید مانتا ہے، نبوت پہ ایمان ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے جبھی تو مہلت مانگی، نبوت کو مانتا ہے جبھی تو کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، توحید کو بھی مانتا ہے تیرے سجدے کرتا رہا ہوں، آئندہ بھی سجدے کر لیتا مگر اس کا سجدہ میں نہیں کروں گا۔ تو جب یہ تین اصول مانتا ہے پھر کیوں شیطان کہتے ہو مسلمان کا سلوہ پڑھ لے بلند دیکھیں، میں نہیں کہتا یہ اسی کی زبانی آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ قرآن مجید پڑھیں۔ انکار کس چیز کا کیا؟ دو چیزوں کا انکار کیا۔ اے پروردگار یہ کوئی تیرا انصاف ہے؟ میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، مجھے حکم دیتا ہے اس کے سامنے سجدہ کروں، تو اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ تیرا کوئی انصاف ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ عدالت پروردگار کا انکار، توجہ، یہ عدالت پروردگار کا انکار ہے۔ اور دوسرا توحید کو مانتا ہے، نبوت کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، خلافت کا منکر ہے۔ اب آپ نے اندازہ کیا خلافت کا منکر ہے، اعلیٰ حضرت نے خود اپنے لفظوں سے اسے ملعون قرار دیا، یہ منکر ہے، کتنا لعنتی ہے آپ سمجھ گئے۔ اگر غاصب ہوتا تو کتنا ہوتا۔ کہتا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ دیکھیں بسا اوقات لوگ کہتے ہیں آدم سے بھی تو ایسی حرکت سرزد ہوئی اور اس نے بھی نہیں، جب اس نے کچھ کیا ہے تو اس نے اللہ پہ اعتراض کیے،
बिमा अगवैतनी, तूने मुझे गुमराह किया, ये कुरान मजीद के लफ्ज़ है, तूने मुझे गुमराह किया। जो गुमराही की निस्बत अल्लाह की तरफ दे वो ऐसा ही होता है, क्या कहने, सुभान अल्लाह। गुमराह, तूने मुझे गुमराह किया। और जब आदम की बात आई, आदम ने ये नहीं कहा तूने गुमराह किया, कहा हमसे सलवात पढ़ने वाले वो जो फरमाई ना आप हजरात ने। और इसमें से पहली हमें जो निशानी पता चली वो ये थी कि वो खलीफा वो है जो मखदूम मलाइका हो। हुक्म परवरदिगार ये होता है, फरिश्तों मेरा मेयार खिलाफत इल्म है, अगर तुम इल्म के एतबार से बढ़ जाओ तुम्हें को ये मनसब दे दिया जाएगा। फरमाइए आदम और मलाइका का इल्मी इम्तहान हुआ या नहीं? ये तो कुरान मजीद में आ गया बात सीधी सादी। आदम का और फरिश्तों का इल्मी इम्तहान हुआ इसलिए कि दूसरे फरीक का इत्मीनान भी बड़ा जरूरी है। फरिश्तों तुम्हें वैसे ही नहीं कहा कि इसके सामने सजदा रेज़ हो जाओ, इसे हमने कुछ खुसूसियात से नवाजा है। चुनांचे इरशाद होता है वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने आदम को सारे नाम पढ़ाए और फिर वो हस्तियां फरिश्तों के सामने रखी और कहा मुझे इन हस्तियों के नाम बताइए। कहने लगे सुबहानक ला इल्म लना। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार तेरे लिए ही अजमत है, पाकीज़गी तेरे लिए है, बुजुर्गी सब तेरे लिए है। सुबहानका, सुबहान तेरी शान है, हमें तो वो सिर्फ वो इल्म है जो तूने हमें पढ़ाया, इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। बसाओ का लोग इसमें ठोकर का शिकार हो जाते हैं कि अल्लाह ने आदम को पढ़ाया और फरिश्तों से सुन लिया तो ये तो इम्तहान ही ना हुआ, पर्चा तो खुद ही आउट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने आदम को भी पढ़ाया, अल्लाह ने मलाइका को भी पढ़ाया और मलाइका का ये कहना इल्ला मा अल्लमतना, जितना तूने पढ़ाया वो याद है। इसका मतलब है फरिश्तों को भी कुछ पढ़ाया गया था। आदम को भी अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने सारे नाम आदम को तालीम किए। अब अजीजान गिरामी जो पूछी गई चीज थी वो ये नहीं थी कि नाम बताइए, उन्हें हस्तियां पूछी गई। नाम मालूम है आदम को भी, नाम मालूम है फरिश्तों को भी। अब कुछ हस्तियां सामने आई, तवज्जो रहे आप हज़रात की। जब कुछ हस्तियां सामने आई तो उस वक्त कहा इन हस्तियों के नाम बताइए। अब फरिश्तों ने कहा नाम तो बताएंगे मगर ये हस्तियां, और यही है आप कुरान मजीद पढ़ें। फिर फरमाया या आदम अम्बे हुम बिअस्माइहिम, ऐ आदम तू बता इन हस्तियों के नाम क्या हैं। अब आदम में ये अल्लाह ने खूबी रखी है, नौ इंसान को ये मर्तबा अता किया है। चंद चीजें उसे मालूम हो तो फिर चंद चीजें उसी की रोशनी में वो मजीद मालूम कर लेता है। एक दो चीजें उसे मालूम हो, एक दो चीजें वो और मालूम कर लेता है। अगर किसी तरफ से धुआं निकल रहा हो तो उसका इल्म धुएं तक महदूद नहीं रहता, वो समझता है नीचे आग होगी। अगर कहीं से आवाज आ रही हो वो आवाज तक महदूद नहीं रहता, वो समझता है कोई ना कोई मुतकल्लिम होगा। अज़ीज़ान गिरामी बड़ी तवज्जो रहे, ये इंसान को अल्लाह ने मदीयत की और ये आदम से चली आ रही है, ये सिफत खास इंसान की। आदम कहता है परवरदिगार तेरा नाम लेके तेरी मदद से शुरू करता हूँ। नामों को देखा, हस्तियों को देखा, फिर नामों को देखा, फिर हस्तियों को देखा। अरे देख तो उसी वक्त चुका था जब पहली रूह आई थी और छींक के बाद कहा था परवरदिगार क्या मुझसे पहले भी कुछ मुझ जैसे पैदा किए? कहा नहीं, तुझ जैसे तुझसे पहले कैसे? परवरदिगार देख के मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो रहे आप हज़रात की। कहा ऐ मेरे माबूद, मैं अब सवालों के जवाब हजरत आदम शुरू करते हैं। ऐ मेरे माबूद, मैं तेरा नाम लेके तेरी मदद से शुरू करता हूँ। तू महमूद है, ये मोहम्मद है। तू महमूद है, ये मोहम्मद है। तू आला है, ये अली है। तू फातिर है, ये फातिमा है। तू मोहसिन है, ये हसन है। तू कदीमुल एहसान है, ये हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये हुसैन अलैहिस्सलाम है। जब दुनिया के बाबे आदम ने पंजतने पाक के नाम बताए
کوئی فلسفہ نہیں پوچھا گیا، کوئی منطق نہیں پوچھی گئی، کوئی ارضیات کا علم نہیں پوچھا گیا، کوئی فلکیات نہیں پوچھا گیا، کوئی طبیعیات نہیں پوچھا گیا، کوئی ما بعد الفلکیات نہیں پوچھا گیا. صرف یہی امتحان تھا کہ پنجتن پاک کی معرفت زیادہ کون رکھتا ہے. نام انہیں بھی معلوم ہے، نام اسے بھی معلوم ہے، کون پہچانتا ہے، پہچان زیادہ کون رکھتا ہے. جب آدم نے پنجتن پاک کے نام ان ہستیوں کے مطابق ترتیب دے دیے، اب قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اب بولو، خلافت تمہیں دوں گی. برائے خوشنودیے چاردہ معصومین بلند ترین صلوات. فرمائیے آپ حضرات ایک صلوات اور پڑھ لیں. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. دعوت دوں ارباب دانش اور بینے کے لیے. زیادہ وقت نہ لوں، آپ کا بالکل اختصار سے عرض کروں، اور وہ یہ ہے، دوسری نشانی ہمیں جو پتہ چلی وہ یہ تھی کہ خلیفہ وہ ہے جو آذرو علم کے تمام موجودین پہ فائق ہو، تمام موجودین پہ آذرو علم کے فائق ہو. اب جملہ پڑھنا میرا کام ہے، اسے تہ تک سمجھنا آپ کا کام ہے. اگر کوئی بندہ جسے زمین نے اپنی پشت پہ اٹھایا ہو، آسمان نے اپنے سائے میں اسے لیا ہو، مدینہ العلم کے دروازے سے علم کے اعتبار سے بڑھ جائے، میں اسی کی خلافت کا اقرار کر لوں گا. اور اگر ہر میدان میں میرا آقا اور مولا، توجہ رہے آپ حضرات، بلکہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے علم کے 10 حصے کیے، جن میں سے 9 علی ابن ابی طالب کو دیے اور باقی 10واں پوری کائنات میں تقسیم کیا، اور اس میں بھی علی کا حصہ باقی سب سے زیادہ. علی ابن ابی طالب کا حصہ سب سے زیادہ ہے. اور عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، میرے سامنے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں. علی ابن ابی طالب کو کوئی معصوم مانے یا نہ مانے، امام مانے یا نہ مانے، خلیفہ بلا فصل مانے یا نہ مانے، علی کی 2 صفتیں ایسی ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنے بدترین دشمن علی کا کیوں نہ ہو. ایک شجاعت علی، ایک علم علی. ایک علی کے علم کی کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایک علی کی شجاعت کا. توجہ ہے آپ حضرات، علی ابن ابی طالب سے پہلے بہت شجاع گزرے ہیں. یہ رستم و سہراب کے قصے جو ہیں جنہیں آپ سنتے ہیں یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں. بڑے بڑے دنیا میں پہلوان سورما بہادر گزرے ہیں، مگر مجھے رب کعبہ کی قسم، توجہ رہے، جب علی ابن ابی طالب آئے اور انہوں نے آ کے داد شجاعت دی ہے، اس کے بعد پہلے والے جتنے تھے ان کا نام حرف غلط کی طرح مٹ گیا، آنے والے جتنے تھے وہ میدان میں اترنے سے پہلے علی کا نام لیتے ہیں. علی کی شجاعت کسی دلیل کی محتاج ہے، کسی ثبوت کی محتاج ہے. علی ابن ابی طالب نے اپنے ایک عامل کو لکھا تھا، تو نے کچھ مال دبا لیا بیت المال کا، سن اسے باپ کا مال نہ سمجھ، اور اگر تو باز نہ آیا تو میرے پاس وہ تلوار ہے جو جس پہ جب چلتی ہے تو سیدھا جہنم پہنچا. علی کے ہاتھوں کوئی زخمی ہوا ہی نہیں کہ پٹی باندھ کے پھر رہا ہو، علی نے زخمی کی، نہیں، جو زخمی ہوا وہ واسطے ایک سلوار پڑھ لیں. علی کی شجاعت کے لیے بڑی توجہ. پاک پیغمبر کی ایک حدیث ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سایہ نہیں ہوگا ایک لکڑی کے برابر بھی جس کو سایہ مل جائے، ایک لاٹھی کے سایہ کے برابر بھی وہ بھی اسے غنیمت سمجھے گا. اور سایہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سایہ صرف میرے لوائے حمد کا ہوگا، اور اسی میں آ کے پناہ لیں گے. فما آدم و فمن دونہ، کیا آدم اور کیا کوئی دوسرا، کیا آدم اور کیا کوئی دوسرا، میرے لوائے حمد کے علاوہ کوئی سایہ کی چیز نہ ہوگی، اسی کا سایہ ہوگا. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اتنا بڑا عرصہ ہے محشر اور اتنا بڑا محشر کا میدان اور لوائے حمد کا سایہ کتنا کوئی سایہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس کا ایک پھریرا شمال سے جنوب تک ہوگا، ایک پھریرا جو ہے مشرق و مغرب تک ہوگا. کہا پھر اتنا بڑا لوا جو ہے، اتنا بڑا جو جھنڈا ہے، اتنا بڑا جو پرچم ہے، اتنا بڑا جو علم ہے، اسے اٹھائے گا کون؟ حضور فرماتے ہیں یعملہ من حملہ یوم الخیبر، جس نے خیبر کے دن اٹھایا تھا وہی عرصہ محشر میں بھی اٹھائے گا.
کہا وہ جو خیبر کے دن اٹھایا وہ تو چھوٹا سا تھا، یہ اتنا بڑا کیسے اٹھائے گا؟ علی کو کیا اٹھا لیں گے علی ابن ابی طالب؟ پیغمبر نے جو جواب دیا سنیے، وَكَيْفَ لَا يُطِيقُ، علی ابن ابی طالب کیوں کر نہ اٹھا سکیں گے اس علم کو، جبکہ اللہ نے علی کو کئی صفتوں سے نوازا ہے۔ اسے میرا صبر دیا گیا، یوسف کا حسن دیا گیا، جبرائیل کی طاقت دی۔ نعرہ حیدری، میرا اسے صبر دیا گیا، یوسف کا جمال دیا گیا، جبرائیل کی قوت دی گئی۔ توجہ رہے، قوت میں جبرائیل کا نام آ گیا، اب سمجھنا ذرا آسان ہو گیا، اس لیے کہ پیغمبر جس دن طائف گئے تھے اور حضور کو وہاں کے لوگوں نے زخمی کر دیا، لکھا ہے کہ حضور کے پنڈلیوں سے خون نکلا جو حضور کے جوتوں تک میں پہنچ گیا۔ جبرائیل امین یہ دیکھ کے برداشت نہ کر سکے۔ اگر کسی نے طائف دیکھا ہو تو وہ جانتا ہے کہ اس کے ارد گرد بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ جبرائیل آئے اور آج کہتے ہیں یا رسول اللہ، بڑا غم سے بھرا ہوا چہرہ، یا رسول اللہ یہ لوگوں نے بڑا ظلم کیا، آپ مجھے صرف اجازت دیں میں یہ پہاڑ ساتھ میں لیتا ہوں اور یہ پہاڑ ساتھ میں لیتا ہوں، دونوں پہاڑوں کو اس وادی کے اوپر ٹکرا دیتا ہوں، ایک بھی متنفر زندہ نہ رہے گا بلکہ پس جائیں گے۔ اندازہ ہوا کچھ آپ کو جبرائیل کی طاقت کا، ایک ہاتھ سے یہ اٹھا رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے یہ اٹھا رہا ہے اور اس طرح مارے گا کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں جبرائیل ایسا نہ کرنا، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں وہ جانتے ہی نہیں، وہ مجھے پہچانتے ہی نہیں، اللہ میری قوم کو ہدایت کرے۔ وہ اب آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ پیغمبر نے جو فرمایا میرا صبر علی کو ملا، اس نے یوسف علی کو ملا، جبرائیل کی طاقت علی کو، صلوات پڑھ لیں۔ وہ جو فرمائی نا آپ حضرات نے، اور وہی علم اٹھائیں گے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، علم علی کا اور شجاعت علی کا منکر کوئی نہ نظر آیا۔ علم کا اس لیے نظر نہ آیا کہ جس نے پیدا ہوتے ہی آسمانی کتابیں سنائی ہوں، جس نے ہر مسئلے کے لیے کہا ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ مورخین کا متفق کا فیصلہ کہ علی وہ ہمارا ممدوح ہے، سب اس کے پاس پوچھنے کے لیے آئے، یہ کسی کے پاس پوچھنے کے لیے نہیں گیا۔ احتیاج الکل الیہ و استغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ افضل من الکل، ہر ایک اس کا محتاج ہوا، یہ ہر ایک سے بے نیاز ہوا، یہی دلیل ہے کہ سب سے افضل، یہی دلیل ہے کہ سب سے افضل ہے۔ حضور منبر پہ جلوہ افروز ہیں اور وہ جو سلونی فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا سلونی قبل ان تفقدونی۔ اور یہ کوفہ کا واقعہ ہے، کوفہ کا وہ جو باب صوبان ہے، وہاں سے ایک آدمی میلے کچیلے کپڑے، پرانے جوتے اور بدن کے اوپر گرد اور دھوڑ جمی ہوئی، ہاتھ میں اتنی سی لاٹھی، وہ آیا اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ یا علی آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا؟ کہا ہاں ہم نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ میرا ایک سوال ہے، عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضور آپ یہ بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ توجہ رہے، جبرائیل کہاں ہے؟ بڑی توجہ رہے آپ۔ حضور نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کہا انت جبرائیل، تو ہی تو جبرائیل ہے۔ عزیزان گرامی اگر وہ کہتا تھینک یو ویری مچ اور واپس چلا جاتا، سارے اہل کوفہ کہتے یہ تو کوئی ایسے معاملہ تھا وہ جس طرح کرکٹ والے نہیں کر، یہ تو کچھ وہ ملی بھگتی ہے۔ کہا کون ہے جبرائیل؟ یہ کون ہے جبرائیل؟ اور آپ نے کہا کہ تو ہی جبرائیل ہے، وہ تھینک یو کرتا ہوا چلا گیا۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے، اس کا ثبوت اور پروف بھی فراہم کیا۔ جبرائیل جب آیا تھا تو ایک چرواہے کی صورت اختیار کر کے آیا تھا، اور ملک جو ہے وہ جور ہے جو شکل چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ اب جب واپس جانے لگا تو اس طرح نہیں گیا، پہلے اس کے پر برآمد ہوئے، پھر اس نے ان پروں کو ہلانا شروع کیا۔ اہل مسجد کو بھی پر جبریل کی ہوا نصیب ہوئی، پرواز کر کے چلا گیا اور دنیا کو بتا گیا یہ میرے استاد ہیں، میں نے بھی انہی سے سیکھا۔ اچھا علی ابن ابی طالب علم دینا چاہتے ہیں، لوگ اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا سوال مل جائے
ہم وہ کریں اور علی اس کا جواب نہ دے. یعنی نیتیں ملاحظہ کیجئے. علی علم دینا چاہتے ہیں، وہ علی کو لاجواب دیکھنا چاہتے ہیں. علی نعمت تقسیم، علم سے بڑی اور دولت کیا ہے، وہ بانٹنا چاہتے ہیں، وہ تقسیم کر دینا چاہتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. لوگ علی کو پریشان دیکھنا چاہتے ہیں کہ علی جواب نہ دے سکیں، اور وہ پریشانی قابل دید ہوگی جب علی لاجواب ہو جائیں گے. تو ایک شخص کہتا ہے میرے پاس ایک سوال ہے مگر وہ وقت کے ساتھ موقت ہے. کوئی ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے. انتظار شروع ہوا، نماز مغرب کا وقت آیا، حضور نے اذان پڑھی. اذان پڑھنے کے بعد مصلی پہ گئے، اقامت پڑھ چکے، تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا، یا علی میرا ایک سوال ہے. آپ نے سلونی کہا تھا اور پہلو والوں نے کہا ہاں اب موقع ہے. اگر یہ جواب دے دیں گے، دینا شروع کریں گے تو نماز جائے گی، اور اگر مہلت مانگیں گے تو دعویٰ جائے گا. اب سے بڑی مجبوری علی کے لیے ممکن نہیں. عزیزان گرامی وہ کہے میرے مولا فرماتے ہیں کہو تیرا کیا سوال ہے. کہتا ہے آپ یہ بتائیں گے وہ کون جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. مولا کے ہاتھ یہیں پہ تھے. کہا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز شروع ہو گئی. اور بعض روایات میں ملتا ہے کسی صاحب نے کہا جی یہ تو ہمیں معلوم ہے، اور اس سلسلے میں کیا جواب ہے؟ حضور نے فرمایا وہ جانور جو نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو چبا کے کھاتے. صلوات پڑھ لیں بلند آواز. جو اپنے بچوں کو چوگا دیتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. اگر قیامت تک بھی تم سوال یہی رکھو تو قیامت تک مختلف جواب آئیں گے. اس لیے کہ علمانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے پیغمبر نے اس طرح علوم تعلیم کیے جس طرح پرندے اپنے بچے کو چوگا. ایک صلوات پڑھ لیں زیادہ وقت نہ لو آپ حضرات کا. ہم آپ میری طرف متوجہ رہیں، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب جبرائیل نے انہیں نام وعلم آدم الاسماء کلہا، تفسیر دور منصور وغیرہ میں لکھا ہے، کہا پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین علیہ السلام ہے. حضرت آدم جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل مجھے کچھ بتائے گا؟ یہ باقی سارے نام میں نے بڑے آرام سے لے لیے، مگر جب میں نے کہا تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے، جیسے ہی میں نے حسین کہا میرے دل پہ ایک چوٹ لگی. میرے دل پہ ایک چوٹ لگی. عزیزان گرامی، اور یہی بالکل اسی قسم کا واقعہ موسیٰ کے ساتھ بھی پیش آیا. موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص جو انتہائی مشہور قسم کا بد کردار تھا اور بدکار تھا اور بہت گناہگار تھا. موسیٰ نے دیکھا کہ وہ بھی اپنے رب کے سامنے استغفار کر رہا ہے. موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا ایسے آدمی کی بھی استغفار قبول ہوگی؟ توجہ، کیا ایسے آدمی کی بھی استغفار قبول ہوگی؟ میں اسے جانتا ہوں، ایسے آدمی کی بھی استغفار قبول ہوگی. کہا موسیٰ میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں سب کی توبہ قبول کر لوں گا، سب کی استغفار قبول کر لوں گا، میں سب کو معاف کر دوں گا سوائے حسین کے قاتلوں کے. سوائے حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ میں سوائے، کہا معبود وہ حسین کون اور اس کے قاتل کون؟ کہا موسیٰ تجھے بتاؤں گا، وہ میرے آخری پیغمبر اکرم کا نواسا ہوگا. اسے اس کے اپنے نانے کی امت دریا کے کنارے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دے گی. کچھ اس انداز سے موسیٰ کے اوپر حکایت اور یہ کہانی بیان ہوئی کہ موسیٰ بھی تڑپ گئے ہیں اور کہا اے پروردگار میری طرف سے اس امام کی خدمت میں میرا سلام بھی پہنچانا اور کہنا کاش میں بھی تیرے عزاداروں میں ہوں، مجھے تم سے محبت پیدا ہو گئی ہے. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. یہ آپ کے آنسو بڑی قیمتی شے ہیں، انہیں بالکل معمولی نہ جانیے. یہ وہ ہیں جو آل محمد کی محبت میں بہ گئے. عزیزان گرامی بہت دیر جانچیں شفیعان معاشر، یہ وہ موتی ہے جن کی گرام آئیگی کو. بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. اللہ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھیں آپ. قرآن مومن جب امام کا نام ہی سنتے تھے، اور امام نے تو کچھ ایسا انداز بھی اختیار کیا
اے میرے شیعوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر جب کبھی ٹھنڈا پانی پی لو۔ ہم نے کتنے مومن دیکھے جیسے ہی جام ان کے ہاتھ میں آتا ہے کتنی پیاس ہو، وہ پانی پینے سے پہلے یہ کہنا نہیں بھولتے صلوات اللہ وسلام علی الحسین، میرے مولا آپ پہ صلوات و سلام ہو۔ چاند محرم کا آسمان پہ نمودار ہو گیا، یہ وہ چاند ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں زہرا کے گھر کے سارے چاند غروب ہو گئے، زہرا کا اپنا چاند غروب ہو گیا، رباب کی گود میں پلنے والا ششماہ چاند اسی چاند میں غروب ہو گیا۔ قاسم جسے دشمنوں نے بھی کہا تھا کہ گویا یوں نکلا خیمے سے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، سادات المومنین اللہ کے لیے بتائیے جسے دشمن چاند کہتا ہو بیوہ ماں اسے کیا کہتی ہوگی، مگر اسی چاند میں وہ بھی غروب ہو گیا۔ اور جو چلنے میں پیغمبر کی تصویر، بولنے میں پیغمبر کی شبیہ، قد و قامت میں پیغمبر کی شبیہ، جسے 18 سال اس کی پھوپھی نے برقعے میں پالا تھا، ارے لیلہ کا چاند بھی اسی مہینے میں غروب ہو گیا۔ اور وہ قمر بنی ہاشم جسے کل بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی مہینے میں غروب ہو گیا۔ زہرا کا چاند بھی اسی مہینے میں غروب ہو گیا۔ عزیزو وطن چھوڑ چکے، مدینے سے اہل مدینہ نکل چکے، جب نکل رہے تھے کہہ رہے تھے اے مدینہ یہ ہاشمیوں کا آخری جلوس ہے، پھر اس طرح جلوس نہ دیکھے گا۔ عزیزو منزلوں پہ منزلیں کرتا ہوا میرا امام ایک مقام پہ جو آئے، دستور میرے مولا کا یہ تھا جہاں قیام ہوتا راستے سے تھوڑا ہٹ کے خیمے لگا دیتے تاکہ راستہ مصروف رہے۔ امام نے راستے سے تھوڑا ہٹ کے خیام لگائے، قیام کیا، صبح کی نماز پڑھ کے امام مصلی پہ بیٹھ کے تاکیبات پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ مصلی سے اٹھے اور راستے میں آ کے بیٹھ گئے۔ سنیں گے آپ جگر تھام لیجئے، مصائب پڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ عزیز و امام آ کے راستے میں بیٹھ گئے، دیکھا ایک عرب ہے جو تیزی سے جا رہا ہے، امام نے اس کو اشارہ کیا، وہ رک گیا، علیک سلیک کے بعد کہتا ہے مسافر میرا سفر کھوٹا نہ کر، مجھے بہت جلدی جانا ہے۔ کہا تیرا سفر بالکل کھوٹا نہیں کرتا، کیوں تجھے جلدی کیوں جانا ہے؟ کہا میرے پاس پیغام بڑا اہم ہے، مجھے جلدی پہنچانا ہے۔ کہا اے قاصد ٹھہر جا، کیا تو یہی پیغام لے کے امام حسین کے پاس جا رہا ہے کہ مسلم شہید ہو؟ یہی پیغام لے کے امام کے پاس جا رہا ہے نا کہ مسلم شہید ہو گئے؟ وہ حیران ہو گیا اور رک گیا، کہتا ہے پیغام تو میں یہی لے کے جا رہا ہوں، مگر اے مسافر تو کون ہے؟ امام فرماتے ہیں میں ہی وہ بے قصور جس کے لیے یہ پیغام جا رہا ہے، مگر مجھے تو بتایا گیا تھا جب تو خدمت امام میں پہنچے گا امام کے دائیں اور بائیں 2 چاند ہوں گے، ایک قمر بنی ہاشم ہوگا، ایک قمر لیلہ ہوگا، عزیزو ایک عباس ہوں گے، ایک علی اکبر ہوں گے، ایک دائیں ہوں گے ایک بائیں ہوں گے۔ امام اشارہ کر کہتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہیں مگر وہ خیمے میں ہیں۔ عزیزو اس نے کہا مولا امیر مسلم شہید ہو گئے، ان کی لاش کی گلیوں میں توہین کی گئی اور سر ان کا دارالعمارہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ میرے امام اس کا بازو پکڑ کے لائے، خیمے کے پاس بلا کے سارے ہاشمیوں کو جمع کر کہا کہ دیکھیے ہمارا کسی سے کوئی پردہ نہیں ہے، بتاؤ تم جو دیکھ کے آئے ہو۔ وہ کہتا ہے مولا سب کے سامنے؟ کہا ہاں وہی بات جو تو نے مجھے بتائی۔ اب جگر تھام لیجئے، وہ بالکل اس طرح جس طرح ذاکر اپنا گریبان پکڑ کے گئے، مولا میں ان لوگوں کے سامنے، یہ آل رسول ہیں، ان سادات کے سامنے کیسے بیان کروں؟ مسلم کی لاش گلیوں میں توہین اور مسلم کا کٹا ہوا سر دروازے پہ لٹکایا گیا۔ عزیزو میرے امام فرماتے ہیں اے برادران مسلم، اے بنی ہاشم، آپ نے مسلم کا انجام سن لیا، جو ہم جا رہے ہیں اس سے مختلف نہیں ہوگا، جو تم میں سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ جگر تھام لیجئے، مسلم کے رشتہ داروں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلم کا بدلہ لیں گے، ہم جا کے وہ اپنی تلواروں کو اس خون سے سیراب کریں گے، بلکہ مسلم کے بھائی اور عزیز کہہ رہے تھے مولا جو جام شہادت مسلم کے نصیب ہوئے جب تک وہ نہیں پی لیں گے ہمیں آرام نہ آئے گا۔ عزیز و امام اس مہمان کے سامنے ناشتہ رکھتے ہیں اور خود ایک خیمے میں آئے، جناب شریکت الحسین کے خیمے میں، اور کہا بہن زینب ذرا مسلم کی بچیوں
بچیوں کو تو بلائیے. جگر تھام لیجیے. مسلم کی بچی آئی امام کی خدمت میں. امام نے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور بٹھا کے سر پہ جو ہاتھ پھیرا. مسلم کی بیٹی کہتی ہے مولا آپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں مگر آج یوں کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. مولا اقتل ابونا کیا ہمارا بابا مارا گیا؟ امام فرماتے ہیں نہیں بیٹی انا ابوکما میں تمہارا بابا ہوں میں تمہارا بابا ہوں. عزیز و جگر تھام لیجئے. میرے امام فرماتے ہیں بہن زینب یمن سے کچھ گوتی آئے تھے وہ کچھ تو میں نے سکینہ کو دے دیے اس کے گوشوارے ہیں کچھ رکھنے کو کہا تھا وہ گوشوارے جناب زینب نے حاضر کیے. امام مسلم کی بچیوں کو گوشوارے بھی پہنا رہے ہیں. اب کون نہیں جانتا یہ یتیموں کو گوشوارے پہنا رہے ہیں. مولا تیری یتیم کے گوشوارے تو کان چیر کے اتارے جائیں گے تیری یتیم کے زور تو کان چیر کے اتار لیے جائیں گے. عزیزو اتنے میں جناب سکینہ آگئی. جناب سکینہ جو آئی مسلم کی بچیاں گود سے اٹھی. امام فرماتے ہیں کیوں بیٹی ہو کیوں اٹھ گئی ہو؟ گود کی مالک آ گئی ہے. کہا نہیں فکر نہ کیجئے میری گود میں اتنی گنجائش ہے. امام فرماتے ہیں سکینہ تیرا بابا موجود ہے ان کا بابا پردیس میں ہے. کہتی ہے بابا میں بالکل نہیں کہوں گی یہ میری بہنیں ہیں انہیں اپنی گود میں بٹھائیے. بس و مومنہ مجھے ایک تصور پیش کر کے آپ کی تکلیف کو تمام کرنا ہے اور وہ یہ ہے جب سفیر اور امیر کی ملاقات ہوئی دونوں معراج پہ تھے. میں مصحف پڑھ گیا آپ نے توجہ نہیں کی میں مصحف پڑھ گیا. دونوں معراج پہ تھے. سفیر کا سر دروازے کی کنڈی کے ساتھ تھا جبکہ امیر کا سر نو کے نیزہ پہ تھا. سفیر نے امیر کو دیکھا امیر نے سفیر کو دیکھا. امام نے مسلم کو دیکھا مسلم نے امام کو دیکھا. مسلم شہید کے منہ سے بے ساختہ نکلا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اے فرزند رسول میرا سلام ہو. جناب زینب فرماتی اب تک لوگوں نے ہمیں بھاگی کہا یہ سلام کرنے والا کون ہے کہ دوسری آواز آئی وہ کیا تھی؟ جگر تھام لیجئے میں بھی سید ہوں کلیجہ پھٹتا ہے. دوسری آواز یہ ہے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ اے نبی زادی میرا سلام ہو. جناب زینب تڑپ گئی ہے یہ تو مجھے بھی کوئی جانتا ہے. اب جو آواز کی طرف رخ کیا کیا دیکھا امیر مسلم کا کٹا ہوا سر ہے دروازے کی کنڈی کے ساتھ ہے. مسلم کی نظر آخری معامل پہ گئی وہاں کی خاتون کی نظر مسلم پہ گئی. مسلم نے رقیہ کو دیکھا رقیہ نے مسلم کو دیکھا شوہر نے بیوی کو دیکھا بیوی نے شوہر کو دیکھا. علی کی بیٹی پکار کہتی ہے مسلم میں تو اسے تیرے مصائب نہیں پوچھتی آج کتنے دن ہو گئے دروازے کی کنڈی کے ساتھ تو مجھ سے میرے مصائب نہ پوچھ. میرے اکبر کو نیزہ کیسے لگا میرا مرکہ کیسے چھنا میرے صغیر کو تیر کیسے لگا میں تیرے مصائب نہیں پوچھتی تو میرے مصائب نہ پوچھ. اللہ کے لیے مجھے بتا جو دو میرے لال لایا تھا جو دو میرے بچے لایا تھا وہ بچے کدھر ہیں؟ آواز آئی علی کی بیٹی حارس نے رات بھر تماچے مارے انس صبح دریا کے کنارے لے گیا دونوں کے سر قلم کیے لاشیں دریا میں بہا دیے دونوں کے لاشیں دریا میں بہا دیے. مسیب میں دفن ہو گئی تیری جوڑی. خاتم حسین یا 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 حسین